वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिल जुदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। मआदिल जुदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लिम। चूँकि वक्त कम है और सवाए की ट्रेन है मेरी, चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू को समेटना भी है। हज़रत सरकार शाह अली रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला हुज़ूर आला हज़रत के पीर व मुर्शिद हैं और आले रसूल अहमदी की अज़मत को समझने के लिए इसी बात का जानना काफ़ी है कि वक्त का इमाम जिसकी बारगाह से फैज़ पाता, वक्त का इमाम जिस मुजद्दिद आज़म की वक्त का मुजद्दिद आज़म जिस बारगाह से फैज़ पाता हो, उस बारगाह की अज़मतों का क्या कहना। तो सरकार आले रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तो बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज, अपने वक्त के ऐसे बुजुर्ग कि जब हज़रत आले रसूल अहमदी के आला हज़रत के पीर व मुर्शिद का जब विसाल हुआ, आला हज़रत ने लिखा है आले अहमद खुज़ बियदी या सैयद हमजा कुम मददी। तो आला हज़रत के पीर व मुर्शिद का जब विसाल हुआ सरकार आले रसूल अहमदी, तो इंसान जब मर जाता है ना तो उसके अंदर कोई चीज़ हरकत बाकी नहीं रहती। जिसमें हरकत बाकी नहीं वही उसी को कहते हैं मर गया। जिंदों में हरकत होती है और जिंदे ये बताते हैं कि वो नर्म मिजाज है, ठीक है। जो अकड़ गया हम कहते हैं वो मुर्दा है। मुर्दे बोलते नहीं और मुर्दों में हरकत नहीं होती, कायदा है। लेकिन मुर्दे में भी फर्क होता है। मरने वाले में भी फर्क होता है। कुछ मरने वाले ऐसे होते हैं कि जो इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा है और वो अपनी हयात का सबूत देते हैं। बदमज़हब कहते हैं कि औलिया जिंदा नहीं होते। मैंने कहा तुमने ठीक कहा। सुन्नी कहता है बल्कि ये बात है भी, हकीकत है कि औलिया जिंदा है। मैंने कहा हम भी सही कहते हैं। तो वाबड़ा कहने लगा कि तुम दोनों बातों को सही कैसे कहते हो। मैंने कहा बात तुमने भी सही की, बात हमने भी सही की। दरअसल बात समझने का फर्क है। तुम जो कहते हो कि औलिया मदद नहीं करते चूंकि तुम्हारी जमात में कोई वली है ही नहीं, इसीलिए तुम अपनी जमात की बात करते हो। समझे, हर कोई अपने ग्रुप की बात करता है। आप जिस ग्रुप में बैठोगे वो अपनी ही ग्रुप की बात करेगा। तो तुम हर पार्टी अपनी पार्टी की बात करती है। बीजेपी की पार्टी में कभी कांग्रेस की बात होती हुई देखी आपने? नहीं होती ना। कांग्रेस जो है वो बात होना एक और चीज, प्रचार जो है वो बीजेपी का ही करती है ना। कांग्रेस जो है वो अब प्रचार करने पर आएगी तो कांग्रेस का ही करेगी, ठीक है। हाथी वाला हाथी का ही प्रचार करेगा। तो हर एक अपने अपने पार्टी को जो है वो पेश करता है। मैंने कहा कि
तुम्हारी जमात में चूंकि कोई औलिया नहीं, इसीलिए तुम कहते हो कि वली मदद नहीं करते, क्योंकि है ही नहीं तो मदद कहाँ से करेंगे। ठीक है। और हमारी अहले सुन्नत व जमात मुकम्मल तौर से भरी पड़ी है औलिया कामिलीन से। तो हम जो कहते हैं वली मदद करता है, हम कहते हैं हम अपनी जमात की बात करते हैं, तुम्हारी जमात की बात नहीं करते। हम मुर्दों की बात नहीं करते, हम जिंदों की बात करते हैं। बात करते हैं जिंदों की। तो सरकार आले रसूल अहमदी रदी अल्लाह तबारक व तआला, लोग कहते हैं, धंधोकड़ों का कहना है ना कि सब बराबर होते हैं, सब बराबर। तो अगर सब बराबर कहोगे तो फंसना है। कल को लोग कहते हैं कि सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर है। सब बराबर अगर है तो फिर उनसे पूछो कि जाकर अपनी बीवी को भी कहना अम्मी जी खाना दो। कटी पतंग है ना, तो पूछ लो बीवी से कहते हो क्या? क्योंकि औरत तो वो भी है, औरत तो तुम्हारी माँ भी है। अगर बराबरी में सब है तो बीवी को भी कहो माँ, अम्मी जान। पता चलेगा वो फिर क्या चेहरा बनाएगी। ठीक है। और फिर बच्चे कैसे छोड़ेंगे? सब बराबर नहीं, सबकी पैदाइश बराबर नहीं और सबका विसाल भी बराबर नहीं। पैदा होने को हम और आप भी इस दुनिया में आए ना, और पैदा होने को गौसबाग भी दुनिया में आ गए। पैदा हुए माँ के पेट से 18 पारे के हाफिज। तू अपने बेटे को एक आयत याद करा कर ही पैदा कर दे, तेरा बेटा एक आयत याद करके पैदा हो जाए। तो पैदाइश बराबर नहीं। इंतकाल की बात करते तो अब मैं इंतकाल की बात करूंगा। इंतकाल बराबर नहीं तो फिर बराबर। तो जब उम्मती और उम्मती बराबर नहीं हो सकते तो उम्मती और नबी कैसे बराबर? उम्मती की पैदाइश बराबर नहीं हो सकती तो फिर नबी की बराबरी का दावा कैसे कोई कर सकता है? नबी तो फिर नबी है। नबी पैदा हुए तो सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। तू पैदा हो जाए तो तेरी माँ को आंख के सामने का कुछ ना दिखे। दर्द का आलम ये होता है कि उस दर्द से वो अपनी आंखें बंद करती है। और नबी पैदा हो रहे हैं तो आंखों से हिजाबात उठा लिए जा रहे हैं। पैदाइश में बराबरी नहीं कर सकते तो नबी के किरदार, नबी के अमल और नबी के मनसब पर बराबरी का दावा, बराबरी। तो उम्मती की पैदाइश। हुजूर हसनुल उलमा इस दुनिया में पैदा हुए थे अमीन मिल्लत के वालिद माजिद। ठीक है। तो वो जब पैदा हुए, हम आते हैं ना दुनिया में तो कैसे आते हैं? फितरी तकाजे के तहत। ठीक है। इंसान के जिस्म पर कोई कपड़ा होता है? नहीं। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है इंसान पर कि अगर एक बात पर अल्लाह की जात का शुक्र अदा करता रहे ना इंसान, सारी जिंदगी शुक्र अदा करता रहे, तब भी उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। वो रब तबारक व तआला का वो एक एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पैदा तो बगैर कपड़े के तुम इस दुनिया में आते हो, मगर जब इस दुनिया से जाते हो तो तुम्हारा रब तुम्हें बरहाना नहीं छोड़ता, तुम्हें जिस्म पर ढाकने के लिए कपड़ा सिर्फ इस एहसान का अपने रब के
اس احسان کا شکر زندگی بھر کرو گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پیدا ہوئے جسم پر کپڑا نہیں اور انتقال ہوا تو تمہارے رب نے تمہیں جو ہے وہ یوں ہی نہیں چھوڑا، یوں نہیں چھوڑا، تمہیں کپڑا میسر کر دیا، جسم کو ڈھانک دیا گیا. ورنہ سوچو کہ انسان اگر جس حالت میں دنیا میں پیدا ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے اس کو لے جایا جاتا تو کتنی رسوائی ہوتی اس کی. جس جسم کو، جن اعضاء کو وہ ساری زندگی چھپاتا رہا، ان اعضاء کو آج سب کے سامنے جو دکھایا جا رہا ہے. مگر یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ تم جب جاتے ہو تو تمہارے جسم پر کفن دے دیتا ہے. تو پیدائش برابر نہیں ہوتی. حضرت حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو ماں کے پیٹ سے مکمل سر سے لے کر پیر تک ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، مکمل طور پر. پیدائش ماں کے پیٹ سے ریشمی کپڑے میں پیدا ہوئے. اور ایسے کئی واقعات اولیاء کاملین کے ہیں کہ جنہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ بعض نے لنگوٹ پہن کر دنیا میں پیدا ہوئے. تو اولیاء کاملین. اور اچھا یہ بات ہماری جماعت میں ہو رہی ہے، کوئی اپنی جماعت کی بات نہیں سمجھے رانگ نمبر جو ہے وہ اپنی جماعت کی بات نہ سمجھے اور کل کو آ کر کہے گا کہ نہیں ایسا ہوتا نہیں. میں نے کہا تمہاری جماعت میں نہیں ہو سکتا، سنی کی جماعت میں ہر چیز ممکن ہے. کیونکہ ہم اس جماعت کے ماننے والے ہیں کہ کرامتیں اسی جماعت میں ہوتی ہیں. سمجھے، صاحب کرامت جماعت یہی ہے. بے شک. بہرکیف حضرت آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. حضور آل رسول احمدی نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا تھا، اب میں نے کہا نا کہ مردہ برابر نہیں ہوتا. اولیاء کاملین زندہ ہوتے ہیں، ہماری نگاہوں کو شعور نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کو دیکھ سکتے. باقی اور مردہ، جبکہ مردہ عام مردے کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس کی دیکھنے کی، سننے کی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھتی ہے. یہ ایک عام مردے کا عالم ہے. تو پھر اہل اللہ ہے. اللہ کے ولی، ان کا کہنا کیا کہنا. تو حضرت آل رسول احمدی ان کا جب وصال ہوا تو آپ کے پوتے اور آپ کے جانشین حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، سرکار نوری میاں جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہے اور اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت ہے، وہ سرکار نور رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ابھی اسی مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار نور کا عرس گیا. اور سرکار نور کا دادا تو دادا اعلیٰ حضرت کے پیر تو پیر کے پوتے یعنی پیر زادے، پیر کے شہزادے بھی ایسے باکمال تھے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے، اس لیے غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، پتہ نہیں آپ کو وہاں کون مل جائے اور آپ کی کس کے سبب آپ کی حاضری قبول ہو جائے. جایا کرو غریب نواز کی، جانا، اپنی حاضری دینا، اپنے سرکاروں کو اپنا وکیل بنانا. رافضی شیعہ مجاوروں کو کی وکالت میں نہیں جانا. سمجھے، ہماری وکالت کے لیے ہمارے سرکاریں کافی ہیں. غریب نواز کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، ہمارے آقا، ہماری سرکاروں کا معاملہ، ہماری سرکاریں ہمارے لیے ایسے وکیل ہیں کہ ہمیں اور کسی وکیل کی ضرورت نہیں. وہی ہمارے وکیل ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں. انہی کو وسیلہ بنائیں اور حاضری دیا کریں، مگر جانا نہ چھوڑیں. غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ
किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी रजा के बगैर, तेरी अता के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। और हिंदुस्तान में ये बात तो 100% सही है, समझे। नजदी उनको तुझसे मोहलत दी के इस आलम में है, काफिरों मुर्तद को भी रहमत रसूलुल्लाह की। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। वो गरीब नवाज है। गरीब नवाज की बारगाह में हुजूर सरकार नूर हाजिर होते थे, और जब हाजिर होते थे तो अपने मुरीदों से कहते थे, हमारे पास तो लोग कहते हैं ऐसे पीर कहाँ है। मैंने कहा वाकई इस दौर में तो ऐसे पीर मिलना मुश्किल है, मगर हमने उन सरकारों का दामन थामा है कि वो इस मकाम पर फाइज है, वो इस मकाम पर फाइज है। मुरीदों से कहते थे कि जिसकी जिसकी जो जो तमन्नाएं हैं वो लिख कर दे दो, लिख कर दे दो। मुरीदीन लिख कर देते थे। फिर जाते थे गरीब नवाज की बारगाह में, हर छठी में, हर रजब की छठी में जो है उर्स में पाबंदी से गरीब नवाज की बारगाह में जाते थे। जब बारगाह में हाजिर होते थे सरकार नूरी मियाँ, तो अर्ज करते थे हुजूर करम फरमाए। सरकार गरीब नवाज का करम सरकार नूर पर ऐसा था कि अपनी मज़ारे पुरनवार से बाहर निकल कर आते थे। अब लोग कहते हैं कि मज़ार से कोई कैसे निकल सकता है, तो आप में से जो बूढ़े होंगे ना यहाँ पर, जिनकी उम्रें 60 साल 50 साल 55 साल हुई होगी, और इन इलाकों में अगर कभी हालात खराब हुए हों तो उनको पता है, पूछ लेना उन बूढ़ों से कि ये एक इलाके की नहीं, हमारे बम्बई में, हमारे वतन में, फिर जहाँ जहाँ पर हालात बिगड़े, माहौल खराब हुआ और इन सरकारों के मानने वालों पर, मुसलमानों पर कोई आँच आई, तो लोगों ने देखा है कि औलियाए कामिलीन अपनी मज़ारात से निकल कर जो है वो लोगों की दस्तगीरी फरमाने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन इलाकों में भी शायद हुआ होगा। करीब में चोपड़ा है, मुस्तफ़ाबाद, तो वहाँ पर जो है वो हज़रत मुस्तफ़ा चिश्ती को और कई औलियाए कामिलीन को मज़ारात से निकल कर घोड़ों पर जो है घोड़ सवार नजर आए, और उसकी हैबत से आज भी गैर कांपते हैं। ये कई वाक़यात हैं, आप बूढ़ों से पूछ लीजिएगा जिनकी उम्र 70 साल हुई होगी, 60 साल हुई होगी, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि हाँ हमने, कोई बोलेगा कि हाँ फलां ने देखा था, उसने हमसे कहा, कोई कहेगा कि हमने देखा था। ये औलियाए कामिलीन अपनी कब्रों में जैसे अपनी ज़िंदगी में हुकूमत करते थे, वैसे अपनी कब्रों में हुकूमत करते थे। बेशक। और इससे बड़ी दलील क्या है कि बादे विसाल भी हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। बहरकैफ ये औलियाए कामिलीन सरकार नूरी मियाँ जाते थे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। सरकार गरीब नवाज मज़ार पुरनवार से बाहर आते थे, बाहर आते थे। हुजूर नूरी मियाँ सरकार अपनी ख्वाहिशात को उनकी बारगाह में पेश करते थे। सरकार नूर, सरकार गरीब नवाज उन जो अर्जियां होती थी उनको ले लेते थे। कर्म था कि आइंदा साल आने से पहले सरकार नूरी मियाँ के उन तमाम मुरीदों की वो तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती। आला हज़रत ने यूं ही नहीं कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। तो सरकार नूरी मियाँ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि आले रसूल अहमदी विसाल फरमाया है, विसाल फरमाया, अब खामोश है। और एक आले रसूल अहमदी की एक और बात बताता हूँ, अभी आएगी वो बात
تو اس کے بعد بتاتا ہوں، پہلے اس بات کو پورا مکمل کرتا ہوں۔ تو سرکار آل رسول احمدی کا جسم اقدس وصال فرمایا ہے، جس میں اطہر رکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا، حضور نوری میاں سراج العوارف میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آل رسول احمدی کے لبہائے مبارک ہونٹ کھل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے دیکھا۔ میں قریب گیا اور کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھا تو میں نے حضرت کی زبان اقدس سے سنا اللہ اللہ اللہ۔ مرنے کے بعد جو اپنی زندگی کا ایسا اعلان کرے وہی تو ولی ہوتا ہے۔ سرکار نور رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض پیش کی، حضور آپ نے اس چشم عالم سے، اس دنیا سے ظاہری اعتبار سے پردہ کیا ہے، حضور کرم فرمائے، ورنہ لوگوں میں جو ہے کوئی اور بات مشہور ہو جائے گی، تو اپنی اس بات سے پردہ کر دیجیے۔ تو فرماتے ہیں ہونٹوں کا ہلنا فوراً بند ہو گیا۔ پھر سرکار نور فرماتے ہیں جب غسل کا وقت قریب آیا تو جب غسل دینے لگے تو پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت کے لبہائے مبارک پھر ہلنے لگے، پھر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دل ہی دل میں عرض کیا، پھر خاموش۔ پھر جب لحد شریف میں ڈالا گیا، رکھا گیا، تو اس قبر انور میں رکھنے کے بعد جب چہرے سے کفن کو ہٹایا گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ حضرت کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ تدفین ہو گئی تھی بعد وصال حضرت آل رسول احمدی نے خواب میں سرکار نوری میاں کو بشارت دی، کہا کہ مجھے تم نے جہاں پر دفن کیا ہے وہ شاہ حمزہ عینی ماریروی کا سرہانہ ہے، ان کے سرہانے پر مجھے برابر آپ ماریرہ مطالعہ جائیں گے تو جنہوں کا مشہور کلام ہے غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے، وہ شاہ حمزہ عینی ماریروی ان کی مزار ہے، ان کا سر اقدس ہے، اور اس کے برابر اوپر جو ہے وہ اسی سے برابر ایسے ہی حضرت سرکار آل رسول احمدی کا مزار ہے۔ اور یہ شاہ حمزہ جو ہے یہ آل رسول احمدی کے دادا بھی ہے اور دادا مرشد بھی ہے، سگے دادا بھی اور دادا مرشد بھی ہے، پیر کے پیر بھی ہے۔ تو سرکار نور سے کہا کہ فوراً جو ہے آپ نے رکھا ہے، میں اپنے قبر میں پیر کیسے لمبے کروں کہ میرے پیر جو ہے وہ اپنے دادا مرشد کی سرہانے ہو رہے ہیں، لہٰذا فوراً ایک دیوار کا انتظام کیا گیا۔ آج بھی آپ ماریرے جائیں گے تو آپ کو شاہ حمزہ کی مزار پر ایک قبہ ملے گا اندر ہی، ٹھیک ہے، اور برابر سرہانے پر ایک دیوار ملے گی۔ وہ دیوار بنائی اس لیے گئی تھی کہ نیچے سے کھینچا گیا۔ سرکار نور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا دیوار کھینچنے کے لیے تو آل رسول احمدی نے بعد وصال جس کو ہم نے ایسا لٹایا تھا اپنے قدموں کو ایسا کیا ہوا، ایسا کیا، اور جب مکمل دیوار ہو گئی تو پھر سے پیر کو پھیلا دیا۔ تو وہ سرکار آل رسول احمدی، پھر اللہ اللہ، یہ آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ آخری بات اور اس کے بعد میری بات ختم۔ ان کا ایک مرید تھا، اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے پیر کا بھی جواب نہیں ہے۔ جب مجدد کا کوئی جواب نہیں لا سکتا تو مجدد اعظم کے پیر کا کوئی جواب کیا لا سکتا؟ تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے یہ پیر و مرشد، ان کے ایک مرید تھے، ابھی آئیں گے نا، ابھی جیسے یہ میرا 27 تاریخ آئے گی نا تو چٹکلے نکلیں گے باہر۔ معراج نہیں ہوئی تھی، معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جسمانی نہیں تھی، وہ روحانی تھی، اور یہ تھا وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تھی، اوپر نہیں گئے تھے، یہ آئیں گے
धंधोकड़ों की जो है बातें निकलती रहती है ना। बारिश बरसती है तो मेंढक को देखा है आपने, टर 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 करता है, तो वही हाल होता है। सुन्नियों का कोई त्योहार आया तो वही काम करते हैं, वो टर टर टर, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, यही मामलात करते हैं। जैसी कोई बात आई तो पहली बात तो सुन्नी तो वो है जिसको दलील की जरूरत नहीं होती है। हमने खुदा को भी बेदलील एक माना है, बेदलील एक माना है और बगैर देखे माना है ना। खुदा को किसने देखा है, मगर हमने जाना है कि एक देखने वाले हैं, उस देखने वाले की तस्दीक हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो हक कहते हैं, उनकी जबान पर हक जारी होता है। हमने उन आकाओं का, उस सरकार का दामन थामा है और उन सरकार की बारगाह में पहुंचने के लिए इन सरकारों का वसीला पकड़ा है, अपने इन औलिया या कामिलीन का वसीला पकड़ा है। तो सरकार आले रसूल अहमदी वही वजू फरमा रहे थे, तो पीछे जो है वो वजू कराते वक्त एक मुरीद था। उस मुरीद ने जो है वो मुरीद ने दिल में ख्याल किया कि मैंने आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, दिल में ख्याल किया कि मेराज जो है, ये हुजूर को मेराज इतने कम अरसे में कैसे हो सकती है, इतने से कम वक्त में। सरकार गए भी, सातों आसमान के पार जाकर भी आए, आने के बाद में, और उस वक्त गर्म बिस्तर भी गर्म था और जंजीर भी हिल रही थी। इतने से कम अरसे में, चंद लम्हों में हुजूर ने महराज कर ली, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पहले आसमान तक का फासले जो है वो कभी फिर बताऊंगा, तो ये मुमकिन कैसा है। तो सरकारे ये दिल में ख्याल था, हुजूर सरकार आले रसूल अहमदी उस वक्त ज़ाहिरी चश्मे आलम में अपने बुढ़ापे के अंदर पहुंचे थे, यानी उम्र का वो हिस्सा जो ज़ाहिरी तौर पर, वरना औलिया कामिलीन तो बुढ़ापे में भी जवान होते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। औलिया, अच्छा दूसरी बात यह है कि दुनिया का इंसान जितना बूढ़ा होता है ना, उतना उसका हुस्न खत्म होता जाता है। अल्लाह वालों की जात ही कुछ निराली होती है, जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने खूबसूरत बनते जाते हैं। ताजुश शरिया को आपने देखा है ना, बुढ़ापे में हुस्न निखरता गया है ना। अशरफुल फुक़हा को देखा है। तो बुजुर्गों का मामला ही उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। ये जितने बुजुर्गी की तरफ, उम्र के बढ़ोतरी की तरफ पहुंचते हैं ना, उतने और खूबसूरत होते हैं। तो सरकार नूर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, सरकार आले रसूल अहमदी तो ज़ाहिरी एतबार से अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में मौजूद थे। तो मुरीद से कहा, खादिम से कहा कि जाओ ज़रा कमरे से हमारा तौलिया लेकर आइयो। अब मुरीद था, खादिम था, गया फौरन जो है तौलिया लेने गया। तो जिस कमरे में तौलिया रखा था, उस कमरे में एक खिड़की भी थी। अब उसने जैसे तौलिया उठाने गया तो खिड़की से बाहर नजर गिरी, तो जैसे खिड़कियों के बाहर घर के आंगन में खेत होते हैं, बागीचा होता है, तो उसे बाग नजर आया। तो बाग तो बहुत खूबसूरत था, तो कहने लगा कि बाग तो बड़ा खूबसूरत है, दिल हो रहा है जरा देख लो। तो खिड़की के पास गया तो उसकी खूबसूरती ने उसको ललचाया, तो तौलिया वहीं पर छोड़ दिया और वहीं से जो छलांग लगाई और बाग गई। अब बाग की सैर कर रहा है। अब बाग की सैर करते 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 पहुंचा बाग के दूसरे सिरे पर, दूसरे कोने पर, जहां पर बाग खत्म हो रही थी, दूसरा कोना। तो वो उस बागीचे में उसके दूसरे कोने पर जब पहुंचा तो वहां से शहर नजर आया, बाजार नजर आया।
تو اب وہ وہاں سے نکلا باہر. سمجھے؟ آج کل بھی لوگ ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ پیر صاحب ملے تو ٹوپی سر پر, پیر صاحب گئے تو ٹوپی گھر پر. یہ حال ہے. تو ویسا ہی حال تھا اس نے. اب کہاں کا پیر, اب کہاں کے پیر صاحب, وہ بھول گیا. باغ دیکھنے میں پورا محب تھا. اور پھر باہر نکلا تو بازار, اب اس کے پاس کچھ پیسے تھے. اب کچھ چیزیں اس نے دیکھی جو بڑی سستی مل رہی تھی. اس نے کہا یار بہت اچھا سودا ہے. وہ پیسے جو تھے اس کے پاس اس وقت جو بھی چل رہے ہوں گے تو اس نے نکال کر دیے اور سودا خریدا. سودا خریدا, جیسے ہی سودا خریدا وہ پیسے اس کو ملے. اب سودا خریدا, وہ چیزیں لی, چیزیں لے کر وہاں سے فروخت کر لی وہیں پر اس کو دوسری جگہ جا کر. اب اس کو کافی منافع ہوا. اب اس نے دیکھا یہ کام تو, بزنس تو بڑا اچھا ہے. پھر اس نے دوسری جگہ سے کچھ خریدا اور پھر بیچا تو منافع اس کو ہونے لگا. اب وہ وہیں پر تجارت کرنے لگا اور اس بازار سے لگ کر جو شہر تھا وہاں پر رہنے لگا. چند دنوں میں وہ بہت بڑا تاجر بن گیا, بہت بڑا ویاپاری. یہاں وہاں پر تو اس وقت پیاز نہیں تھے کہ اڑاوت جیسے پیاز کے بزنس لے لیا. تو جو بھی وہ تجارت کرتا تھا تو وہاں پر چند دنوں میں اس کو بڑا منافع ہوا. منافع ہونے کے بعد میں اب اس نے وہیں پر شادی کی اور بچے ہوئے. اب تجارت کرتا تھا. اب تو اس کے پاس یہ حال تھا کہ وہ کئی آدمی جو ہے وہ اس کے پاس نوکر تھے جو اس کا مال بازار میں فروخت کرتے تھے. اب یہ گھر پر ایسے کرتے کرتے 20 سال ہو گئے. کتنے؟ 20 ایئرس, 20 سال. 20 سال کے بعد ایک مرتبہ کسی کام سے وہ بازار آیا. بازار میں جیسے ہی پہنچا تو اس جگہ پر جہاں پر اس نے پہلی خریدی کی تھی اس کو وہ جگہ یاد آئی. جو بھی تھا وہاں سے گزرا, سامنے اس کو باغ نظر آئی. باغ دیکھا, وہی یہ سینگ اور باغ نہیں ہے, یہ باغیچہ ہے, گارڈن. تو باغ دیکھا اور باغ دیکھنے کے بعد میں پھر آیا, باغ کو دیکھا. اب جیسے ہی باغ میں انٹری کیا اس کو یاد آیا, یا اللہ پیر صاحب کو تو ٹاول دے رہا تھا, وہاں سے نکل کے آیا سب کچھ بھول گیا. یا اللہ اب کیا ہوا؟ اب حضور علی رسول احمدی میں نے کہا کہ جس وقت وہ حضرت وضو فرما رہے تھے عمر کے آخری ایام میں اس چشمے عالم کے, تو اس نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت کا وصال ہو گیا ہو, کیونکہ میں جب حضرت کی خدمت میں تھا تو اس وقت حضرت کافی ضعیف ہو گئے تھے, تو اب تو حضرت نے وصال فرما لیا ہوگا. بیر کیف دوڑتا ہوا جو ہے وہ نکلا بازار سے باغ اور باغیچے سے جو ہے وہ اندر کی طرف بھاگتے ہوئے. تو پھر اس کو وہ کھڑکی نظر آئی, تو پھر کھڑکی نظر آئی تو ساری باتوں کا خلاصہ ہوا. پھر چھلانگ ماری, دیکھ لیتا ہوں کہ پیر صاحب ہے, کیا حال ہوا پیر صاحب کا. تو بڑا پریشان تھا اور اپنی بات پر شرمندہ بھی تھا. سمجھے؟ چھلانگ ماری, چھلانگ مارنے کے بعد میں جیسے ہی کمرے میں آیا دیکھتا ہے باہر تو منظر غائب تھا, باغیچہ نہیں. اب باہر سے آواز آتی ہے, سرکار آل رسول احمدی فرماتے کیا ہوا, تولیہ لائے نہیں؟ تولیہ لائے نہیں؟ فوراً تولیہ لے کر جیسے ہی دوڑا تو سرکار آل رسول احمدی ابھی وضو ہی فرماتے. یہ دیکھو اولیاء کاملین ہے, دل پر کیسی نظر ہوتی ہے. یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو بڑا سنبھال کر جاؤ, بڑا سنبھال کر, کیونکہ یہاں پر کچھ معاملہ ہوا تو زندگی بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. بڑا سنبھالنا بزرگوں کی بارگاہ میں. یہ دل کے اوپر گزرنے والے خطرات کو بھی دیکھتے ہیں, یہ ان باتوں کو بھی دیکھتے ہیں جن باتوں کو تم نہیں دیکھتے. وہ اولیاء کاملین ہوتے ہیں. تو سرکار آل رسول احمدی کے سامنے اس نے بیان نہیں کیا تھا, صرف جو دل میں خیال کیا تھا کہ معراج کیسے.
آل رسول احمدی نے تولیہ لیا اور تولیہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں اب سمجھ میں آ گیا معراج کا فلسفہ، اب سمجھ میں آ گیا معراج کیسے ہوئی حضور کو۔ کہا کہ یہ تو رسول کی آل در آل، حضور کی اولاد میں آنے والے آل رسول کی طاقت کا عالم ہے۔ یہ تو آل رسول کی طاقت کا عالم ہے کہ تمہیں چند لمحوں میں 20 سال طے کروا دیے۔ تو میرا رسول چند لمحوں میں عرش سے پار لامکان وہاں سے آ کر جا کر آئے، قصر دنا تک کس کی رسائی ہے؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو حضور نہیں جا سکتے؟ فرمایا جا سکتے ہیں، یہی تو کمال ہے۔ یہ آل رسول احمدی۔ اب بات ختم۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی شان! بچہ بچہ ہے قربان! دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی شان! بچہ بچہ ہے قربان! یہ آل رسول احمدی۔ اب سمجھے کیسے کرامت کے مالک تھے۔ یہ آل رسول احمدی، سیدنا شاہ آل رسول احمدی کا آخری وقت ہے۔ سرکار نور نے عرض کیا حضور ہم غریبوں کے لیے کچھ وصیت فرمائیں، غلاموں کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہماری کیا حیثیت اور کہ ہم وصیت کریں، اور جو کچھ لکھنا تھا ہمارے بزرگ ہماری سرکاروں نے لکھ دیا، وصیتیں فرما دی، اسی پر عمل کر لیجئے۔ پھر عرض کیا کہ حضور پھر بھی آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو حضرت آل رسول احمدی نے فرمایا تھا کہ اچھا آپ کہہ ہی رہے ہو تو وصیت کرتا ہوں، اور صرف اتنا کہا کہ یاد رکھنا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ مضبوطی سے تھامو، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، جس بات کا حکم اللہ اس کا رسول دے اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دے اس سے رجوع۔ سنیوں، شریعت مطہرہ پر قائم رہنا یہ سب سے اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ اہم الفرائض ہے۔ بغیر شریعت پر قائم رہے کوئی طریقت کی منزل تک نہیں پہنچ۔ شریعت پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ویسا بناؤ کہ جیسا تمہیں بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی سے محبت ٹوٹ کر کرو، سچا پکا سنی مسلمان بن کر رہو، سمجھے؟ وہ ڈھول مت بننا کہ ادھر سے بھی بجائے تو بھی بچتا ہے، ادھر سے بجائے تو بھی بچتا ہے، اور دونوں طرف سے بچتا ہے، سمجھے؟ ویسا ڈھول نہیں بننا، بلکہ مضبوط بن کر رہنا، سنی صحیح العقیدہ کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہ آیا تو اس کے ساتھ میں بھی اٹھ کر کھا لیے، اور سمجھے؟ یاد رکھنا پاخانہ اور لڈو جو ہے نا یہ ایک نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے آپ؟ پاخانہ اور لڈو ایک نہیں ہو سکتے، اور ہماری مثال لڈو کی ہے، یہ کہتے بھی ہیں لڈو ہے نا، تو لڈو کو پاخانے پر مارو یا پاخانے پر لڈو مارو، خراب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پاخانے پر لڈو مارو یا لڈو کو پاخانے پر مارو، خراب تو لڈو کو ہی ہونا ہے۔ اسی لیے جو ہے اپنے آپ کو قریب جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاخانہ ہے، سمجھے؟ انسان جب پاخانہ کھوتا ہے نا تو انسان قریب نہیں جاتا ہے، پتا ہے کہ چھینٹا لگ جائے گا تو اس پاخانے کا کچھ نہیں جائے گا، مجھے ہی نہانا پڑے گا۔ لوگ کہتا تھا بولے کہ اکثر جو ہے وہ لڈو ہی کیوں خراب ہوتے ہیں، ہم نے کہا وجہ ہی یہی ہے، پاخانے کو لڈو پر مارو یا لڈو کو پاخانے پر مارو، خراب لڈو کو ہونا ہوتا ہے،
اب پھر وہ پاخانے سے لڈو کی پروسیس یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ پروسیس جو ہے وہ اعلیٰ حضرت اور اولیاء کاملین کا کام ہوتا ہے. یہ غوث پاک غریب نواز یہ مفتی اعظم کا کام ہے کہ پھر وہ اگر کوئی ایسا بن گیا ہے تو پھر اس کو وہاں سے کھینچ کر کیسے صحیح بنایا جائے. تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ سنی صحیح العقیدہ بن کر رہیں. عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کسی بد مذہب سے ہماری کوئی صلح ہو ہی نہیں سکتی, کوئی صلح. سنی صحیح العقیدہ بن کر ایسے کہ لوگ کہے کہ یہ بریلوی ہے, پکا بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کسی سلسلے سے مرید رہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مگر لوگ دیکھے تو کہے کہ یار یہ بریلوی ہے, پکا بریلوی. ایسے بریلوی ٹناٹن بن کر رہنا کہ اپنے ارد گرد کسی بد مذہب کو, کسی وہابی دیوبندی کو, جماعت غیر اسلامی ہو یا تبلیغی جماعت ہو, کسی کو اپنے ارد گرد مت رکھنا. جس کا کھاتے ہیں زمانے کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جس کا کھایا جاتا ہے اسی کا گایا جاتا ہے. بے شک. تو ہم اپنے سرکاروں کے وفادار غلام ہیں. ہم نے ان سرکاروں کا ٹکڑا کھایا ہے نا. بے شک. سمجھے, انسان جہاں نوکری کرتا ہے وہاں پر کبھی جو ہے وہ دغا دینے کی کوشش نہیں کرے گا کہ پتا ہے کہ میرا گھر اس سے چلتا ہے, اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا دانا پانی بند ہو جائے گا. تو ہم ان سرکاروں کی بارگاہ کے نوکر ہیں اور غلام ہیں. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے سرکاروں سے دغا بازی نہیں کرنا, پکے غلام بن کر رہنا. اگر وہ خدا نہ خواستہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اسی لیے دین کے معاملے میں انسان اپنی ذات میں کتنا ہی برا ہو اسے سدھرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, مگر عقیدے کے معاملے میں اس کو کمپرومائز کا معاملہ ہے. بہت اچھے. سبحان اللہ. عمل میں کوئی کمی رہی تو ممکن ہے اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کر بخش دے. اور عمل کی کمی اگر رہی بھی تو یہ بات یقینی ہے خاتمہ ایمان پر ہوا. یہ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں ایمان پر اگر خاتمہ ہوا اور عمل میں اگر کہیں کمی تھی رہنی نہیں چاہیے. نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے. کسی معاملے میں اگر عمل میں کمی رہی بھی تو اللہ کریم ہے, معاف فرما دے گا, مگر جنت تو یقینی ہے. جنت یقینی ہے. اور عقیدہ اگر خراب ہوا اور عمل کتنا بھی اچھا رہا تو یاد رکھنا تمام اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے, جنت کا پروانہ نہیں ملے گا. جنت کا پروانہ نہیں ملے گا. تو اپنی آخرت اگر سدھارنا چاہتے ہو تو عقیدے کو مضبوط رکھنا, عقیدے کو. اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے عمل سے. نمازوں کی پابندی کرو, شریعت مطہرہ پر قائم رہو, دوسروں کے حقوق مت مارو اور دوسروں کی غیبت چھوڑ دو. حسد, دل میں کینہ, دل میں کچھ اور, زبان پر کچھ اور, یہ کرنا چھوڑ دو. جو دل میں ہے وہی زبان پر رکھو, جو زبان پر ہے وہی دل میں. اولیاء کاملین کا یہی طریقہ ہوتا تھا, جو ایسا ان کا باطن تھا ویسا ہی ان کا ظاہر تھا, اور جیسے ظاہر میں رہتے تھے ویسے ہی اندر سے. کچھ اور, ہم کچھ اور ہیں اور دکھاتے کچھ اور ہیں, تو دنیا کو دکھا کر کیا فائدہ. دیکھنے والی ذات ہمارے رب کی ہے. تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کسی کے تعلق سے کسی کو پاگل بنانا یا کسی کے تعلق سے اس کے اندر کمیاں نکالنا یہ چھوڑ دیں اور اپنی کمیوں کو تلاش کریں کہ مجھ میں کیا کمی اور مجھے کیسا بننا چاہیے. اپنے عمل کی اصلاح کریں, عمل کو اچھا کریں. نمازوں کی پابندی یہ مسجد بننے جا رہی ہے, اس میں جتنا ہو سکے خوب تعاون فرمائیں, جتنا ہو سکے مضبوطی کے ساتھ میں. آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہے, یہاں پر ابھی اتنا وقت نہیں ہے جتنا اللہ پاک نے نوازا ہے. اگر کوئی 5000 کی طاقت رکھتا ہے, اب بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ 5000 دو بھائی, کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, 11 لوگ کھڑے ہو جائیں, 10 لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کتنا نوازا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگوں کے درمیان نام آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک. آپ کا نام اللہ کے دفتر میں لکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کرو.
تو لوگ اچھا کہے کہ میں نے 5000 دیے، نہ، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ دکھاوے کا عمل جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول بھی نہیں ہے۔ یہ اولیاء کاملین جیسا کوشش کرو، ہم تو اللہ کرم فرمائے تو ہمیں اس جماعت میں شامل کرے، ورنہ ہم اس قابل نہیں۔ اولیاء کاملین کے اخلاق اور ان کی عادتوں کو اپنانا شروع کرو۔ وہ دیتے ہیں اس ہاتھ سے، سمجھے، تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، تو دو تو ایسا دو۔ تو کس کی 5000 کی طاقت ہے وہ 5000 دے کر جائے، کوئی 1100 دے سکتا ہے 1100 دے، اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے آقاؤں کے نام سے۔ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ کر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ کو بخش دے، میرے والدین کے گناہ کو معاف فرما دے، ہم سب کی امت محمدیہ کی بخشش فرما دے، اس نیت سے نکال کر دو۔ سبحان کوئی اللہ، 500 دے، کوئی 100 دے، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں 10 ہے تو 10 دے، مگر اپنی حیثیت کے حساب سے۔ ہے 5000 کی حیثیت اور سیٹھ صاحب نکال رہے ہیں 100 روپے کی، میں بھی دے رہا ہوں، پھر کوئی رسید کاٹنے جائے تو کہیں گے میں نے تو کل دیا تھا 100 روپے نا۔ تو یہ نہیں کرنا، آپ اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، آپ کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے حساب سے یہاں پر دیں، اور دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر آگے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قصبے کو سلامت رکھے، یہاں کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو سلامت رکھے، خاندیش کو سلامت رکھے، اور تمام سنیوں کو شاد و آباد رکھے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں ان علماء سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی اگر حامی بھری ہو تو میرے ساتھ آپ بھی مل کر توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔